إِنَّكَ رَجِيمٌ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ. اللہ نے حکم دیا نکل جاؤ مردود، قیامت تک تجھ پہ میری لعنت ہے. لعنت کا معنی البعد عن رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے دور ہو جانا. تو جب اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے تو باقی اس کے بعد بچا کیا؟ اس لیے شیطان کو شیطان کہتے ہیں. اچھا، رجیم رجام سے ہے، رجیم فعیل بمعنی مفعول ہے. کیا معنی رجیم؟ پتھر مارا گیا، معنی مردود. پتھر آپ کس کو مارتے ہیں؟ جس کو آپ دفع کرنا چاہتے ہیں، رد کرنا چاہتے ہیں. اچھا، ایک لفظ کا خیال رکھا کریں، بہت سارے ہمارے بھائی غلطی کرتے ہیں. قرآن ہونا ترجمے والا تو کہہ دیتے ہیں شد کے ساتھ مترجم، قرآن مترجم، نعوذ باللہ، یعنی وہ قرآن جو پتھر جس کو مارے گئے. لفظ ہے قرآن مترجم، یعنی خیال کیا کریں، کبھی شد کے ساتھ نہ پڑھیں. کبھی شد کے ساتھ پڑھیں گے تو نعوذ باللہ کفر ہو جائے گا، معنی بدل جائے گا. کہ وہ اکثر کہہ دیتے ہیں قرآن ترجم، وہ اللہ کے بندے، وہ ترجم کا معنی تو یہ ہو جائے گا کہ اس کو ترجم کیا گیا، پتھر مارے گئے. لفظ ہے مترجم بغیر تشدید، بغیر شد، یعنی شد نہ ہو، اس کو آسانی کے ساتھ پڑھیں گے کہ وہ قرآن جس کا ترجمہ کیا گیا. تو شیطان کو رجیم کیوں کہا گیا؟ کہ وہ مردود ہے، پتھر مارا گیا. جیسے کسی چیز کو ہم رد کرتے ہیں تو اس کو پتھر مارے جاتے ہیں، تو اب اس کی وجہ سے شیطان بھی مردود ہو گیا، مرجوم ہو گیا اور ملعون ہو گیا. اس لیے کہتے ہیں کہ شیطان الرجیم. تو اب ہم نے جب پناہ پکڑی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اچھا، اب جناب دیکھیں گے شیطان کے وساوس، کہ شیطان کے وساوس کا اور شیطان کے اس یعنی اس کی کسی انسان کو ہلاک کرنے کا سر تدبیر اس کا کیا ہوگا. اس کو علماء اپنی اصطلاح میں کہتے ہیں نا، پہلی چیز تو تھی کہ اعوذ باللہ پہلے کیوں ہے، صرف تقدیم ہو گیا. کہ بھی اس کو مقدم کیوں کیا گیا؟ پہلے دفع المضرت ہے، کہ بھائی دفع مضرت پہلے جو ہے وہ ضروری ہے، منفیات تو بعد میں اللہ سے مانگیں گے. دشمن کو تو ہم دفع کریں، اور دشمن بھی ایسا جس کو قرآن نے کہا ہو کہ عدو مبین، جس کی واضح العداوت ہے، اور عداوت بھی ایسی جو ہر وقت ہے، ہر حال ہے، ہر انسان سے ہے، خاص طور پہ مومنین سے. اچھا، اس لیے علماء نے فرمایا یاد رکھو کہ علوم جو ہے نا وہ دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک علوم ضارہ ہوتے ہیں، ایک علوم نافعہ ہوتے ہیں. یعنی بعض علوم ہیں آدمی کو نفع دینے والے، اور بعض علوم ہیں نقصان دینے والے. اسی کو علماء نے یہ بھی تقسیم کیا کہ علوم رحمانی ہوتے ہیں اور علوم شیطانی ہوتے ہیں. اب دیکھو نا، گانا بجانا یہ بھی تو علم ہے نا، موسیقی جو ہے علم ہے، ایسے تھوڑا ہے. ناچنا علم ہے، کوئی ایسے تھوڑا ہے کہ بھئی جو بھی کھڑا ہو جائے وہ اچھلنا کودنا شروع کر دے تو وہ ناچ کہلائے گا. نہیں، ناچ جو ہے وہ بھی ایک قسم ہے، اس کے اندر کئی قسم ہیں. اچھا، اسی طریقے سے نجوم وہ بھی تو علم ہے، جفر وہ بھی تو علم ہے، علم العادات وہ بھی تو علم ہے. اسی طرح علم الفلکیات وہ بھی تو علم ہے، یوگا وہ بھی تو ایک علم ہے. تو یہ سارے علوم ہیں، یہ نہیں کہ علم نہیں ہے، علم تو ہے، سحر جادو علم ہے، لیکن علوم ضارہ ہیں، علوم نافعہ نہیں ہے. علوم نافعہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ علوم جن کا تعلق آدمی کے دین سے ہے، ایمان سے ہے، عبادات سے ہے، معاملات سے ہے، اقتصادیات سے ہے، اس کی دنیا کی بھلائی سے ہے، اس کی آخرت کی بھلائی سے ہے، تو وہ علوم نافعہ ہوتے ہیں. اچھا، جتنے علوم ضارہ ہیں نا ان کا سب سے بڑا پرنسپل جو ہے وہ ابلیس ہے. اچھا، خدا کی قدرت ہے، بعض علماء نے ایک عجیب لفظ لکھا ہے، انہوں نے کہا کہ چونکہ شیطان کس چیز سے بنا ہے؟ آگ سے. شیطان جن ہے نا، تو جنوں کو اللہ نے کس سے پیدا کیا؟ آگ سے. انہوں نے کہا کہ اس بدبخت نے چونکہ یہ خود بھی ناری تھا نا، تو جتنے علوم ناریہ تھے وہ سارے کافروں کو سکھائے ہیں. اس لیے کافر جو ہے نا علوم ناریہ میں تم سے آگے ہوگا، ہائیڈروجن بم بنانے میں، ایٹم بم بنانے میں، میزائل بنانے میں، سٹار وار میں. کیوں؟ یہ ساری چیزیں آگ سے تعلق رکھتی ہیں، اور اصل شیطان کا آگ ہے.
تو جتنے علوم ناریہ اور زارہ ہیں وہ زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کو سکھلائے گا، ہمیں ضروری سکھلائے گا، ہم تو اس کے دشمن ہیں. ہم تو اچھا اس کو یہ پتا ہے کہ ان کی وجہ سے تو مجھے میزائل لگے ہیں، تو ہمیں کیوں سکھائے؟ کیونکہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آسمانوں پہ پہرے لگ گئے نا. انا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. تو جنہوں نے جا کے کہا ابلیس سے، انہوں نے کہا جی آسمان پہ تو بڑی سخت سیکورٹی ہو گئی ہے اور بالکل الرٹ ہے، اگر ہم قریب جانے کی کوشش کرتے ہیں تو شہاب ثاقب سے ہمیں مارا جاتا ہے. انہوں نے کہا اچھا حد، کوئی بہت بڑا واقعہ ہو گیا، زمین میں بھاگو اور پتہ کرو کہ زمین میں بات کیا ہوئی ہے کہ آسمانوں پہ جتنا پہرا لگ گیا ہے. حالانکہ پہلے وہ جاتے تھے، فرشتوں کی بات سن لیتے تھے، اور انہوں نے باقاعدہ خلا میں ٹھکانے بنائے ہوئے تھے. یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم نے بڑی ترقی کر لی ہے اور فضا کو مسخر کر رہے ہیں، ہم چاند پہ پہنچ گئے ہیں، مریخ پہ ڈولے ڈال رہے ہیں، اب انہوں نے ایک نیا ستارہ بھی ڈھونڈا ہے تو ہم نے بڑی ترقی کر لی ہے. تو کوئی ترقی نہیں ہے. تو جن جو ہے نا، جو انسان سے کم درجے کے لوگ ہیں، وہ بھی خلا میں باقاعدہ اسٹیشن انا كنا منها مقاعد للسمع، ہم نے باقاعدہ وہاں اپنی سیٹیں اور اپنی بکنگ، اپنی ٹکٹ لگائی ہوئی تھی، چوکیاں لگائی ہوئی تھی، وہیں جا کے بیٹھتے تھے اور کان لگا کے سنتے تھے کہ فرشتے کیا بات کر رہے ہیں. تو فرشتوں کی جو بات سنی تو سیدھا دوڑے اور آ کے اپنے گرو گھنٹال کے کان میں ڈال دیا کہ کل فلاں جگہ بارش ہونی ہے. انہوں نے کہا اچھا تو آج پھر ہم خبر دے دیتے ہیں. تو انہوں نے خبر دے دی، ایک سچی دے دی، 10 جھوٹی دے دی. ایک تو وہ تھی نا جو ملائے اعلیٰ سے سنے گی، وہ سچی تھی، تو 7-10 جھوٹی بھی پھر چل گئی. جب ایک سچی نکل جائے لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے. اچھا اگر اس کے بعد کوئی غلط بھی ہو تو وہ کہتے ہیں یار پھر ہو سکتا ہے کہ ہمارے سمجھنے میں کوئی بات رہ گئی ہے، تو اس کی بات ہے. لیکن جب حضور آئے تو بس انہوں نے کہا اب تو ہم ساتھ جا ہی نہیں سکتے. انا لا ندری اشر اريد بمن في الارض ام اراد بهم ربهم رشدا، کہ یہ بھی پتہ نہیں کہ اللہ اس دنیا کو برباد کرنا چاہتے ہیں یا اس دنیا والوں کی کوئی بھلائی مقصود ہے کہ ہمارے آسمانوں پہ جانا جو ہے وہ بند ہو گیا ہے. تو اس لیے اس کو تو یاد ہے نا کہ شہاب ثاقب ہمیں مارے جاتے ہیں. تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ جتنے علوم زارہ ہیں، کیونکہ شیطان ہمیشہ بدبخت ہے، وہ ان لوگوں کو علوم زارہ، علوم ناریہ، علوم غیر نافعہ، علوم صرف وہ جو دنیا سے لگانے والے اور آخرت سے ہٹانے والے، وہ سب ان کو دیتے ہیں. تو اس لیے بھی شاید اچھا. اسی طرح آپ دیکھیں کہ قصہ بدر میں ابلیس لعین جو ہے کہ جب قریش مکہ نکلے 1000 کا لشکر لے کے، اب صاف پتا تھا ابلیس لعین کو کہ بھی 1000 کے لشکر کا مقابلہ حضور پاک کی معمولی جماعت نہیں کر سکتی. کتنے صحابہ ہیں. تو اس موقع کو غنیمت جانے دو، ایسا نہ ہو کہ یہ درمیان میں واپس آ جائیں. تو اس نے کیا کیا ابلیس لعین نے کہ ایک سردار کی شکل میں، جو ایک قبیلے کا سردار تھا اور بہت بڑا جنگجو قبیلہ تھا، جس سے قریش کو ڈر تھا. قریش کو یہ ڈر تھا کہ اگر ہم بدر نکلیں اور وہ قبیلہ مکے پہ چڑھائی کر دیں تو مکے پہ تو قابض ہو جائے گا، ہم تو ہوں گے بھی. تو اسی قبیلے کے سردار کی شکل میں آیا ابو جہل کے پاس، کیا لگا کہ کوئی غم کرنے کی ضرورت نہیں، میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، بس اسلام مسلمانوں کو مٹاؤ. اب ابو جہل مطمئن ہو گیا کہ اس قبیلے کی بھی ہمیں تسلی ہو گئی، صرف ان کا خطرہ ٹل گیا، بلکہ وہ ہمارے ساتھ جانے پہ تیار. اب جناب جب بدر میں پہنچے، میدان بدر کے قریب آئے، اللہ کی شان ہے کہ جبریل علیہ السلام اور ملائکہ کا وجود. اب چونکہ ابلیس لعین تو دیکھ سکتا ہے، ابو جہل بھی نہیں دیکھ سکتا اور بھی کوئی انسان نہیں دیکھ سکتا. تو اب اس نے آہستہ آہستہ اپنی سواری کو پیچھے کرنا شروع کیا. ابو جہل بلائے آگے چلو بھائی قریب آؤ، کیا ہو گیا آپ کیوں سست پڑ رہے ہو؟ تو وہ اور پیچھے ہو. آخر ابو جہل نے پکڑ لیا. اس نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا انی ارا بالا ترون. کہا بات یہ جو میں دیکھ رہا ہوں تم دیکھ نہیں رہے. اس نے کہا بات سنو ابو جہل، انی ارا بالا ترون، جو میں دیکھ رہا ہوں تم نہیں. انی اخاف اللہ، بس میں ڈرتا ہوں بھائی، میں نہیں جاتا آگے.
تو کیوں؟ اس نے کہا میں نے جو دیکھا ہے تمہیں کیا پتا؟ وہ سمجھ گیا بلعون ابلیس جو ہے، اس کو بات سمجھ آ گئی کہ ہاں اب جب ملائکہ آ گئے ہیں تو اب تو قریش نہیں بچتے، ملائکہ کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ ملائکہ کا مقابلہ کیا ان کا؟ ایک فرشتہ بھی آ جائے تو سب کے لیے کافی ہے۔ وہاں سے اللہ تبارک تعالیٰ نے 3000 کا نزول کا وعدہ اتار دیے، تو اس لیے ابلیس لعین جو ہے وہاں سے بھاگا، کیونکہ انہو وہ دیکھ رہا انی ارا ما لا ترون۔ اسی لیے بعض علماء نے ایک عجیب بات لکھی ہے، انہوں نے کہا کہ ابلیس جو ہے نا جی شیطان، انہوں نے کہا اس میں 3 عین تو موجود تھے لیکن ایک عین نہیں تھا، اس لیے مار کھا گیا بدبخت۔ اب 3 عین جو ہے موجود تھے اور ایک عین نہیں تھا۔ ایک بعض اہل اللہ کی اولیاء اللہ کی باتیں بھی ہوتی ہیں نا، اصحاب تصوف جو ہے ان کی بھی بعض باتیں ہوتی ہیں، لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھا کریں کہ کلام صوفیہ در شریعت حجت میں، صوفیہ کا کلام شریعت میں حجت نہیں ہوتا، شریعت میں قرآن و سنت ہی حجت ہوتا ہے، لیکن بزرگوں کی باتوں کو لوگ نقل کرتے ہیں۔ جیسے اسی مسئلے میں بھی دیکھ رہے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ایک بہت بڑے صوفی گزرے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ اعوذ باللہ پہلے کیوں ہے اور بسم اللہ بعد میں کیوں ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کے بندے اعوذ میں پہلے الف ہے نا، تو الف پہلے ہوتا ہے، بسم اللہ میں با ہے تو بے بعد میں ہوتی ہے، تو لازمی بات ہے کہ اعوذ باللہ پہلے ہونا چاہیے تھا، بسم اللہ بعد میں ہونا چاہیے۔ تو ہر کسی کی اپنی سوچ، ان کا اپنا انداز ہے۔ اسی لیے اپنا حضرت شاہ جی رحمت اللہ علیہ عطا اللہ شاہ بخاری امیر شریعت فرماتے تھے کہ ایک پٹھان تقریر کر رہا تھا، فرمانے لگے کہ افسوس یہ ہے کہ اس کا لہجہ پٹھانوں والا تھا، انداز تکلم جو ہے وہ پٹھانوں والا تھا، ورنہ اتنی اچھی تفسیر کوئی آج تک مولوی کر نہیں سکتا۔ مجھے اس کی تفسیر سن کے میں نے کہا واہ بھائی واہ، کمال کر دیا تو نے خان، لیکن اگر کاش تیرا لہجے میں بھی کوئی نرمی ہوتی، کوئی الفاظ میں نرمی ہوتی، کوئی بات ہوتی تو، لیکن تفسیر کا انہوں نے کہا جی حق ادا کر دیا ہے، کوئی مانے یا نہ مانے میں مانتا ہوں اس پٹھان مولوی کو۔ انہوں نے کہا جی کیسے؟ انہوں نے کہا مسئلہ بیان ہو رہا تھا، کسی نے اس سے پوچھا کہ یہ قادیانی جو مرزا غلام احمد نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو مولوی صاحب اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو اس نے کہا کہ دیکھو بات سنو، قرآن شریف جب شروع کرتے ہو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتے ہو؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا ختم کدھر کرتے ہو؟ انہوں نے کہا ختم والناس پہ کرتے ہو۔ تو انہوں نے کہا دیکھو با سے شروع کرتے ہو، سین پہ ختم کرتے ہو، تو با اور سین کو ملاؤ تو کیا بنے گا؟ بس، کہ بس کا میرا نبی آ گیا، قرآن اتر گیا، بس ہوگی، یہ کتے کا بچہ کدھر سے آ گیا؟ تو انہوں نے کہا جو تفسیر اس نے بیان کی ہے نا، ایسی کسی کا مولوی کا باپ بھی نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا دیکھو با اور سین بس، جب بس ہو گیا تو یہ کدھر سے آ گیا؟ انہوں نے کہا با سے شروع کرو اور سین پہ ختم کرو، کیا بنے گا؟ اچھا یہ لفظ بھی ہے بس، اس کو مفسرین نے بھی لکھا ہے، صرف انداز یعنی جو ادائیگی ہے پٹھان پھر ادائیگی تو پٹھانوں والی کرے گا نا، وہ ادائیگی نرمی تو اس کے پاس ہوتی نہیں ہے، وہ تو سیدھی سی بات کرتا ہے، جو بات کرے گا سیدھی، اللہ پاک رحمت فرمائے۔ تو اس لیے انہوں نے کہا کہ جو اس نے یہ کیا نا جی، جو تفسیر کی، انہوں نے کہا ایسا مزہ مجھے کسی کی تفسیر میں نہیں آیا۔ انہوں نے کہا بھی بس قرآن پہ بس ہو گیا، ہمارے نبی محمد مصطفیٰ پہ بس ہو گیا، تو یہ کدھر سے نکل آیا؟ اس کو کدھر نبی بنا؟ بس ہو گیا جب قرآن بس، کتابت بس، رسالت بس، نبوت بس، شریعت بس، یہ کدھر سے آ گیا؟ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ بھئی اللہ تبارک و تعالی ہمارے حالات پر بھی رحمت فرمائے اور قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ ایسا بدبخت ہے ابلیس کہ انہو یراکم من حیث لا ترون، اور وہاں کہتا ہے انی ارا ما لا ترون انی اخاف اللہ واللہ شدید العقاب، اور دیکھو آگے کیا کہتا ہے، میں اللہ سے بھی ڈرتا ہوں اور اللہ کا عذاب بڑا سخت، اللہ کا عذاب جو ہے بڑا سخت۔ تو وہ جان گیا تھا کہ فرشتوں کا نزول جو ہے یہ ہلاکت قریش کی دلیل ہے کہ اب قریش نہیں بچتے، کہ ایک فرشتہ اگر جبریل علیہ السلام آتا ہے اور پوری قوم لوط کی بستیوں کو اٹھا کے آسمان تک لے جاتے ہیں، یہاں سے اتنا فرشتے ہیں، یہ نہیں بچتے۔
تو میں لہذا اب یہاں کیا کر سکتا ہوں؟ اچھا پھر دوسری ویسی بھی بات یہ ہوتی ہے ابلیس ملعون کی کہ ہر گناہ گار کو گناہ تک پہنچانے کے بعد پھر لعنت بھی بیچتا ہے. یہ بات بھی سمجھیں. صحیح حدیث ہے حضور کی کہ آدمی جب صبح کا نماز کا وقت قریب آئے تو شیطان آ کے اس کو تھپکیاں دے تو سو جا بیٹا سو جا، ابھی بڑا ٹائم ہے. اچھا آنکھ کھل بھی جائے نا گھڑی کو دیکھ رہی ہے 20 منٹ ہے نا، 10 منٹ تو اور آنکھ لگ سکتی ہے، 10 منٹ میں وضو کر کے پہنچ جائیں گے. پھر سلا دے گا. جب سو جائے گا نماز کا وقت وہ دیکھ کے جماعت ہو گئی، نماز ہو گئی، یہ سو گیا ہے، تو آخر میں اس کے کان میں پیشاب کر کے چلا جاتا ہے کہ تم اسی قابل ہو، جو اللہ کا سجدہ نہ کرے وہ پھر میرے پیشاب کا مستحق. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صحیح حدیث مبارک میں ہے کہ بالا بھی نہیں اس کے کان میں باقاعدہ پیشاب کر دیتا ہے. اچھا اس کا احساس ہمیں اب ہو یا نہ ہو، لیکن بعد میں ہوتا ہے کہ آدمی گمراہ ہوتا چلا جاتا ہے، آدمی نماز سے دور ہوتا چلا جاتا ہے، نماز سے بعید ہوتا چلا جاتا ہے، کیونکہ وہ ابلیس ہے، اس کا تو کام ہی. اسی لیے قیامت والے دن جو قرآن مقدس میں آتا ہے کہ جب جہنمی جہنم میں ہوں گے تو یہ بدبخت تو سب سے پہلے جہنم میں کھڑا ہوگا نا. تو جب اس کو دیکھیں گے تو جہنمی کہیں گے بھی چلو آج جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا وہ تو ہوا، لیکن اس کا تو رگڑا نکالو، اسی نے ہمیں خوار کیا. تو جناب سارے اکٹھے ہو کے اس کو پکڑیں گے کہ آؤ اس کو آج، ویسے تو ایک اللہ کی طرف سے عذاب ہے، ایک ہم اس کو دیتے ہیں. وہ کہے گا کہ بات سنو، پہلے میری بات سن لو، بعد میں جو مرضی ہے کب. کہے گا بات سن لو میری، اور اس کے بعد جو مرضی ہے مجھے سزا دو. اور نے کہا بات سنو کہ میرا کیا قصور کیا ہے میرا؟ الا ان دعوتکم فاستجبتم لی فلا تلومونی ولوموا انفسکم. کہے گا بات سنو کہ میں نے بھی تمہیں برائی کی طرف پکارا ہے نا، بلایا ہے نا برائی کی طرف. اللہ نے 1,24,000 پیغمبر بھیجا جن نے تمہیں ہدایت کی طرف بلایا، قرآن آیا، کتابیں آئیں، سب نے بلایا تمہیں. تم نے ان کی بات نہ سنی اور میری بات سن کے چلے آئے، تو اپنے آپ کو ملامت کرو، مجھے کیوں ملامت کر رہے ہیں؟ ایک طرف 1,24,000 پیغمبر بلانے والا، اللہ کے نبی بلانے والے ہیں، کتابیں بلانے والی ہیں، کتب سماویہ آئی ہیں، اور ایک طرف میں نے تمہیں بلایا ہے، تم نے میری بات مان لی، ان کی بات نہیں مانی، تو ملامت اپنے نفس کو کرو، مجھے کس بات کی ملامت کرتے ہو؟ اسی لیے جیسے کہ کسی شاعر نے بھی کہا کہ کار بد تو خود کریں، لعنت کریں شیطان پر، کہ افعال خبیثہ تو خود کرتے ہو. اس نے کہا کہ حرام کھانے کے مزے تو تم نے لیے، میں نے تو رشوت کا راستہ ہی دکھایا تھا نا، تم نے تو پھر رشوت سے محل بنانے شروع کر دیے. میں نے تو تمہیں شراب پینے کا ایک تھوڑا سا راستہ دکھایا تھا، میں نے یہ تھوڑا کہا تھا کہ تم پھر اتنا آگے نکل جاؤ کہ شیطان بھی پیچھے رہ جائے. یہ تم نے سارا کچھ خود کیا ہے، میں نے تو اپنے آپ کو ہلاک نہیں کیا. تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے کہ قرآن پڑھنے سے پہلے ہم اللہ کی پناہ میں آ جائیں تاکہ شیطان کے حملے سے بچ جائیں. اب جب ہم نے پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو اب ہم قوی ترین کی پناہ میں آ گئے. جب ہم اللہ کی پناہ میں آ گئے تو اب شیطان کا حملہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. ورنہ تو وہ بدبخت ایسا ہے کہ دور رہ کر بھی فوسوس لہم الشیطان، وسوسہ ڈال دی. اور اس وسوسہ دیکھو کیسا ڈالا، آدم علیہ السلام کو وسوسہ یہ ڈالا کہ هل ندلکما علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی. کہنے لگا بات سنیں کہ یہ جنت کا مقام جو ہے نا، اس سے کوئی اور مقام ہے؟ اچھا نہیں. انہوں نے کہا جنت میں ہمیشہ رہنا ہے نا، پھر اسی درخت کو کھانا ہوگا جس سے منع کیا گیا ہے نا آپ کو. یہی درخت تو ہے، یہی تو راز ہے، اسی کو بس چکھ لو، ہمیشہ جنت میں رہو. یعنی ان کو دھوکہ جنت کے نام پہ دے رہا ہے. دیکھو نا ایک آدمی نماز پڑھا ہے ماشاءاللہ، اب اس کو دھوکہ نماز کے نام پہ دے رہا ہے. سبحان اللہ، تمہاری نماز کا کیا کہنا، دیکھو سب دیکھ رہے ہیں، ماشاءاللہ تھوڑا اور لمبا کرو یار، ماشاءاللہ سارے دیکھ رہے ہیں کہ مولوی صاحب ماشاءاللہ بڑی خوشبو سے نماز، بھائی لمبا سجدہ کرو، لمبا سے لوگ متقد ہو جائیں گے.
بس اسی میں آیا نماز برباد ہو گئی۔ تو اب نماز کے وقت